بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے ذکیہ حکیم اور میں آپ تمام ناظرین کو آگاہی پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ موضوع ہماری یوتھ اور والدین دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. آج ہم 21ویں صدی کے ہمارے علمی معاشروں میں آگے بڑھنے اور ترقی حاصل کرنے کے حوالے سے بات کریں گے اور آج کا موضوع ہے لیڈنگ اینڈ سکسیڈنگ ان 21st سینچری نالج سوسائٹی. اور آج اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم کریم امان صاحب موجود ہیں. ان کا اپنا تعلق بھی اسی ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہے. آپ نے AKUIED سے ایجوکیشنل لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور آج کل کراچی یونیورسٹی سے MPhil لیڈنگ ٹو PhD پروگرام میں انرولڈ ہیں. فلسفہ، تاریخ، ادب اور اسلامک اسٹڈیز کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. سر کریم امان، خوش آمدید. تھینک یو مس، تھینک یو. کریم سر، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے اس بات کی وضاحت کیجیے کہ یہ موضوع یعنی نالج سوسائٹی کامیابی اور لیڈرشپ کیوں اور کتنا اہم ہے. تھینک یو مس ذکیہ. جب ہم نالج سوسائٹی یا علمی معاشروں کی بات کرتے ہیں تو 3-4 کریٹیکل کانسیپٹس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جن معاشروں میں آج کل رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرے انٹرنیٹ کے ذریعے، مواصلات کے ذریعے، ICT کے ذریعے آپس میں انٹر کنیکٹڈ معاشرے ہیں. نالج کا ایک طوفان ہے. ہم سراؤنڈڈ بائی نالج اینڈ انفارمیشن ہیں. انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ شاید نالج تک انسانوں کا ایکسیس اتنا آسان ہوا ہے. جہاں نالج کا ایکسیس اتنا آسان ہوا ہے وہاں پہ اس نالج کے ایکسیس نے کمپٹیشن بھی کریٹ کی ہے. اور اگر ہم اس فلکس آف نالج کے اندر، جو نالج کا ایک سمندر ہے، اس میں تیرنا نہیں جانیں گے، اس سے واقفیت ہمیں نہیں ہوگی، تو آگے بڑھنے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا. آج کے ان نالج سوسائٹیز کے اندر اکنامک شفٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. گیگ اکانومی کہتے ہیں، مثلا اوبر، کریم، ایمیزون. پوری اکنامک سیمیٹری چینج ہو گئی ہے. آج اگر آپ دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی سروس کی اپنی کوئی ایک بھی کار نہیں ہے، جس کو ہم اوبر کہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا سٹور، دکان، ایمیزون کی اپنی ایک بھی دکان نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کی نوعیت، ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کی حیت، نیچر چینج ہو رہی ہے. اور اس کا اثر اشخاص پہ بھی، انڈیویجولز پہ بھی پڑ رہا ہے اور کنٹریز کے اوپر بھی پڑ رہا ہے، کمیونٹیز کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. اور ان تمام اکنامک شفٹس کے اندر جو کریٹیکل رول ہے وہ انفارمیشن کو ہے، وہ نالج کو ہے، وہ ڈیٹا کو ہے. اس وجہ سے اس موضوع کے بارے میں گفتگو، اس موضوع کے بارے میں ڈسکورس جنریٹ کرنا ضروری ہے. تیسری چیز، جب نالج کا اتنا بڑا ایکسیس ہوا ہے تو مشرومنگ آف یونیورسٹیز ہوئی ہیں. ہر سال پاکستان کے اندر تقریباً 4,45,000 کے قریب گریجویٹس مختلف فیلڈز کے اندر ڈگریاں لے کے میدان میں آ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کے لیے بزنس اپارچونیٹیز، جاب اپارچونیٹیز موجود ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیسے ان اپارچونیٹیز کو میکسیمائز کیا جا سکتا ہے؟ کیسے نالج اینڈ سکلز کو ہارنس کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس علمی معاشرے میں، جس کی بنیاد ہے، جس کے اندر طاقت کا مرکز، طاقت کا چشمہ جہاں نالج ہے،
تو ان سوسائٹیز کے اندر آگے بڑھنے کے لیے بحیثیت کمیونٹی ہمیں پروگرامز ترتیب دینے کے لیے انڈیویجول لیول پہ ایفرٹس کرنے کے لیے ہمیں اس موضوع کے بارے میں آگاہی ہونا، اس موضوع کے بارے میں ہمیں ڈسکورس جنریٹ کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ لفظ نالج سوسائٹی بہت پہلے سے سنتے آئے ہیں، لیکن شاید اس تصور کو تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ نالج سوسائٹی ہے کیا؟ مس ذکیہ، نالج سوسائٹی کے تصور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے انسانی سماج کے اندر جو ترقی ہوئی ہے اس ترقی کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہوگی۔ میں 2 کتابیں سجیسٹ کروں گا جو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک ایلوین ٹوفلر کی کتاب ہے، یہ کلاسک کی حیثیت رکھتی ہے، پاور شفٹ، اور دوسرا پروفیسر ڈاکٹر یوویل نووا ہریری کی کتاب ہے، ہومو ڈاس۔ ان کتابوں کے مطالعے سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسانی سماج 4-5 بڑے بڑے انقلابات کے بعد آج جس مقام پہ ہے وہاں پہ کھڑا ہے، اور ہر انقلاب کے اندر ایک طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتا تھا۔ مثلا سب سے پہلا انقلاب زرعی انقلاب ہے، ایگریکلچرل ریولوشن جسے کہیں گے۔ ایگریکلچرل ریولوشن کے اندر جو طاقت کا سرچشمہ مانا جاتا تھا وہ لینڈ تھا، زمینیں تھیں۔ جس کے پاس جتنی زیادہ زمینیں ہوتی تھی وہ زیادہ طاقتور کنسیڈر ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہیومن سوسائٹیز کے اندر سائنٹیفک ریولوشن نظر آتا ہے۔ سائنٹیفک ریولوشن کے اندر وہاں پہ مشینیں امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں، جن کے پاس زیادہ مشینیں ہیں ان کے پاس طاقت ہے۔ الٹیمیٹلی پھر سائنٹیفک ریولوشن نے ایک تیسری انقلاب کی راہ ہموار کر دی جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں، صنعتی انقلاب۔ جب مشینیں وجود میں آئیں تو الٹیمیٹلی انہی مشینوں نے پروڈکشن، انہی مشینوں نے کنزیومرزم، انہی مشینوں نے مارکیٹ کو جنم دیا۔ تو الٹیمیٹلی پھر طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا مارکیٹ اور انڈسٹریز وجود میں آ گئی۔ آج ہم جن معاشروں میں رہ رہے ہیں ان معاشروں میں سب سے بڑی طاقت نالج ہے، علم ہے۔ اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ وداؤٹ پیسہ، وداؤٹ زمین بھی آپ اکنامک ایکٹیویٹی شروع کر سکتے ہیں۔ آئیڈیاز کی اہمیت ہوتی ہے نالج سوسائٹیز کے اندر۔ ان نالج سوسائٹی کے اندر نالج طاقت ہوتی ہے۔ زرعی دنیا میں زمینیں طاقت تھی، انڈسٹریل دنیا میں کارخانے طاقت کا سرچشمہ تھی، اور آج کی ہماری معاشروں کے اندر علم طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اب علم سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک دوسرا کانسیپٹ ہے جس کو ہم بیونڈ نالج ڈیٹا اینڈ انالیٹکس کہتے ہیں۔ علم وائڈلی سب کے لیے اویلیبل ہے، لیکن ڈیسیجن میکنگ کے لیے ریلیونٹ ڈیٹا امپورٹنٹ ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہے، مارکیٹنگ سے لے کر، انڈسٹری سے لے کر، اربن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ سے لے کر، گڈ گورننس سے لے کر ڈیموکریسی تک، زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر ڈیٹا اینڈ انالیٹکس کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو کور ویلیو علمی معاشروں کے اندر علم، معلومات، انفارمیشن، ڈیٹا، اور اس ڈیٹا کو مینیج کرنے، اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت اہم ہوتی ہے، اور یہ آپ کی طاقت بن جاتی ہے۔ دیکھیں، نالج سوسائٹی کے اندر آپ کو 4 کیز کو یاد رکھنا ہوگا جو نالج سوسائٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں، علمی معاشرے کو۔ اس میں پہلا کے ہے نالج ایکوزیشن، علم حاصل کرنا، نالج ایکوائر کرنا۔ اچھا، اس نالج ایکوزیشن کے اندر سائبر سسٹم اینڈ سائبر اسپیسز کی، WW کی، انٹرنیٹ کی، یہ پورا سسٹم کیسے کام کرتا ہے، اور نالج کے لیے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکیں، جس کو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کہا جاتا ہے۔ اور اس ریسنٹ کووڈ کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے۔ آج ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، لیکن گھر بیٹھ کے ہی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے تھرو وہ اپنا علم حاصل کر رہے ہیں۔ آج نالج جو ہے نا ہمارے ایک بلنک کے اوپر، ایک کلک کے اوپر جو ہے نا، ہیومن آئیز کی بلنک کے اندر ایک کلک کے اوپر آپ گلوبل فریم ورک آف نالج کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس نالج کے اندر بھی کیٹیگرائزیشن ہے۔ آپ کو اس سائبر اسپیس کے اندر زیادہ تر آپ کو یوزفل انفارمیشن نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ڈگ کر سکیں،
آپ اس وسیع تر انفارمیشن سے ریلیونٹ انفارمیشن اپنے لیے نکال سکیں. چونکہ غیر ضروری انفارمیشن بھی، پروپیگنڈا بھی، فیک نیوز بھی جو ہے نا اس سائبر سپیس کا حصہ ہے جو کسی بھی طرح نالج کہلانے کے مستحق نہیں ہے. تو آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے نالج ایکوزیشن کا کہ کریکٹ نالج کو کیسے جو ہے نا وہ حاصل کیا جائے. دوسرا نالج پروسیسنگ اینڈ کسٹمائزیشن ہے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر. مختلف علاقوں کے اندر لوگ اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر نالج جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کو سائبر سپیس کے اندر کلیکٹ کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مختلف اس کانٹیکسٹ کے نالج کو آپ کیسے پروسیس کرتے ہیں. اس کے لیے ریفلیکشن کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے آپ کے نالج کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہوگی. اگر آپ بچپن سے ہی ECD پروگرامز کے تحت آپ اپنے بچوں کے اندر، اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں تو ان کے لیے نالج پروسیسنگ آسان ہو جاتی ہے. ادروائز پھر کیا بن جاتا ہے، ہم نالج کنزیومرزم پیدا ہوتی ہے. آپ دوسروں کا کریٹ کیا ہوا نالج ریپروڈیوس کرتے ہیں یا اسی کو کنزیوم کرتے رہتے ہیں. تو نالج پروسیسنگ کی کیپیبلٹی، کیپیسٹی بلڈ کرنا نالج سوسائٹی کے اندر ضروری ہے. تیسری چیز جو ہے نا وہ اس نالج کو گینفل اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر کنورٹ کرنا. سوال یہ ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں، بہت سارا علم لے کے آپ کریں گے کیا؟ ایک ذاتی فلفلمنٹ کے لیول پہ اب آپ نے رکنا نہیں ہے. آپ کو سروائیول کے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کے پاس ڈگری تو ہے لیکن کوشچن یہ ہے، آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ اس ڈگری کو، اس نالج کو کسی گین فل اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر وہاں پہ آپ کی مارکیٹنگ کی نالج، آپ کی کنزیومرزم کی نالج، آپ کی پروڈکشن کی نالج، آپ کی ڈیزائن کی نالج، آپ کی پلاننگ کی نالج، یہ تمام حصے جو ہے نا چیزیں ضروری ہوں گے. چوتھی چیز جو ہے نا وہ انوویشن ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ انسرٹینٹی ہیومن سوسائٹیز کے اندر بڑھ رہی ہے. نئے چیلنجز کا سامنا ہے. اس میں کریٹیوٹی، انوویشن، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اینڈ امیجنیشن، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کی اس جو ایکوائر آپ نے نالج کیا، جو نالج کو آپ نے اپنے کانٹیکسٹ کے اندر کسٹمائز کیا، پروسیس کیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نالج پروڈیوس کر رہے ہیں انوویشن کے تھرو، امیجنیشن کے تھرو، ریفلیکشن کے تھرو. آپ نے نالج تو پروڈیوس کیا، اب اس نالج کو ڈسیمینیٹ کرنا بھی آسان بن گیا. آپ اس نالج کو فروخت کر سکتے ہو، آپ ان آئیڈیاز کو سیل کر سکتے ہو. تو جس کو ہم پھر نالج ڈسیمینیشن کہیں گے. آپ اس سائبر سپیس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنی نالج کو، اپنے سکلز کو جو آپ نے کریٹ کیا ہے انوویشن کے تھرو، ریفلیکشن کے تھرو، کریٹیوٹی کے تھرو، آپ اس کو مارکیٹ کے اندر فروخت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. یہ آپ کی نالج سوسائٹی ہے. لیکن یاد رکھیے گا اس نالج سوسائٹی کے کچھ کریٹیکل ایشوز بھی ہیں. T.S. ایلیٹ کی زبان میں where is the knowledge we have lost in information and where is the wisdom we have lost in knowledge. آج ہمارے پاس انفارمیشن بھی زیادہ ہے، آج ہمارے پاس نالج بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو گلوبلی ہنگر کے ایشوز، بھوک کے ایشوز، غربت کے ایشوز، جنگ کے ایشوز، امن کے ایشوز آپ کو وسیع پیمانے پہ نظر آئیں گے. اس کے لیے وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وزڈم ہمیشہ اخلاقی بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے، ویلیوز کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. جہاں ہم نالج کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ وزڈم، ویلیوز ضروری ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھ کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ نالج سوسائٹی کی ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. سر، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ علمی معاشرے کی وضاحت کی. اب سوال یہ ہے کہ اس علم اور مقابلے کی دنیا میں کامیابی اور لیڈرشپ کیسے حاصل کی جائے، یعنی عملی طور پہ ہمارے نوجوان اور والدین اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس وقت تو مس ذکیہ پرسکرپٹیو نہیں بنوں گا کہ میں نسخے نہیں بتاؤں گا. جو
نسبتاً آسان کام ہے لیکن فائدہ مند نہیں ہے، چونکہ کانٹیکسٹ ہر شخص کا الگ الگ ہوتا ہے، ہر معاشرے کا ایک علیحدہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ہم ان علمی معاشروں میں آگے بڑھنے اور لیڈ کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصولوں پہ میں بات کروں گا، پرنسپلز کے اوپر بات کروں گا. 4 ایریاز میں ایجوکیشن آپ کو 4 ایریاز کے اندر آپ کو تیار کرتا ہے. اگر آپ حقیقی معنوں میں ایجوکیٹڈ ہیں، ایک اچھے ایجوکیشنل پروسیس سے آپ گزرنا چاہتے ہیں، تو 4 چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا. سب سے پہلی چیز نالج، دوسری چیز سکلز، تیسری چیز ایٹیچیوڈ، اور چوتھا ڈسپوزیشنز. آئیے پہلے نالج کی بات کرتے ہیں کہ آج کے علمی معاشروں میں کس قسم کی نالج کی ضرورت ہوگی. تو سب سے پہلے اپلائیڈ نالج کی. اپلائیڈ نالج کا مطلب یہ ہے کہ صرف ڈگریاں لینے سے کام نہیں چلے گا، یا صرف معلومات کا خزانہ جمع کرنے سے کام نہیں چلے گا. وہ تو آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر بھی ہزاروں کتابیں سیو کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ اپنے اس نالج کو ڈفرینٹ ہیومن کانٹیکسٹ کے اندر کیسے اپلائی کر سکتے ہو، کیا سولوشنز لے کے آ سکتے ہو، کیا کسٹمائزیشن کر سکتے ہو، اس کو کسی گینفل اکنامک اینڈ سوشل ایکٹیویٹی کے اندر کیسے کنورٹ کر سکتے ہو. آپ اس نالج کو وائڈر بڑے بڑے ویلیوز مثلا ڈیموکریسی، گڈ گورننس، عدل، جسٹس، ان جیسے اعلیٰ مقاصد کے لیے اس نالج کو کیسے استعمال کر سکتے ہو. دیٹ از کالڈ دا اپلیکیشن آف دا نالج، دا اپلائڈ نالج. دوسری چیز ملٹی ڈسپلینری. آج کی دنیا میں کوئی ایک موضوع پہ کمال حاصل کر کے آپ آگے بڑھنے یا لیڈ کرنے کی توقع نہیں کر سکتے. آپ کو ایک ملٹی ڈسپلینری اورینٹیشن کے اندر آگے بڑھنا ہوگا. صرف سائنس کے ہیں تو آپ صرف سائنس پڑھ کے انسانی سماج کے مسائل صرف سائنس کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. آپ کو سائنٹیفک نالج کے ساتھ ساتھ سماجی علوم، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی ایک کمبینیشن کی ضرورت ہوگی، جس کو ہم لبرل آرٹس ایجوکیشن کہتے ہیں. آپ ایک وسیع تر نالج کے سیگمنٹس کو کمبائن کرتے ہو اور پھر کسی ہیومن مسئلے کے اوپر آپ فوکس کر کے نالج جنریٹ کرتے ہو، اس کی اپلیکیشن کو ممکن بناتے ہو. اپڈیٹڈ، بہت سارا نالج 20 سال 25 سال 50 سال پرانا نالج ہے. ہر دن گوگل کے اوپر، سائبر سپیس کے اوپر لاکھوں کروڑوں پیجز اپڈیٹ ہوتے ہیں، نیا ریسرچ جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے نالج گیٹ ویز کے تھرو تقریباً 18,000 جرنلز تک جو ہے نا وہ ریسرچ جرنل تک رسائی اسٹوڈنٹس کو دی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ 18,000 جرنلز ہر مہینے اپڈیٹ ہوتے ہیں، ہر کوارٹرلی اپڈیٹ ہوتے ہیں، یا سالانہ وہ جرنلز اپڈیٹ ہوتے ہیں. ان کے اندر نیا نالج جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو اپڈیٹڈ نالج بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے کورس بک یا فیس بک سے آگے نہیں بڑھتے. تو آپ کو اپڈیٹڈ نالج کی ضرورت ہوگی. بہت سارے گریجویٹس جو اس وقت یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ماسٹرز میں یا گریجویشن لیول پہ، انہوں نے شاید انٹرنیشنل 3-4 جرنلز کو دیکھا بھی ہے یا نہیں، یہ میں ڈاؤٹ فل ہوں. چونکہ پچھلے دنوں ایک سٹڈی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً جو ہے نا 10 میں سے 7 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کورس بک کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنی اپڈیٹڈ نالج کی طرف جو ہے نا وہ جانا ہوگا. دوسرا سکلز. سکلز کے اندر جو ہے ٹیکنیکل کمپٹنسی، ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کو آنا چاہیے. زندگی کا ہر فیلڈ میں، خواہ آپ ڈرائیور ہیں، اگر آپ اوبر چلا رہے ہیں یا کریم چلا رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہیں، وہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑ رہی ہے. اربن پلاننگ، مینجمنٹ، زندگی کے کسی شعبے کے اندر بھی دیکھ لیں، آپ ٹیکنیکل کمپٹنسی کے بغیر ایکسل نہیں کر سکتے. تو 21 سنچری کی سب سے لازمی جو ہے نا ضرورت وہ ٹیکنیکل کمپٹنسی ہے. افیکٹو کمیونیکیشن، ویری امپورٹنٹ. ہر زندگی کے اسٹیج پہ آپ کو اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے.
اپنے آئیڈیاز کو, اپنے بزنس پلانز کو, اپنے مارکیٹنگ کو, اپنے نالج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس افیکٹو کمیونیکیشن سکلز کا ہونا ضروری ہے. اسٹریٹجک تھنکنگ اینڈ پلاننگ. زندگی کے اندر آپ اسٹریٹجی کے تحت آگے موو کرتے ہو. جس طرح جنگ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اسی طرح آج کے ہمارے علمی معاشروں کے اندر آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو اسٹریٹجک تھنکنگ کی ضرورت ہوگی. اسٹریٹجک تھنکنگ کی ایک کریٹیکل خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ آبجیکٹیوز پہلے سے سیٹ کرتے ہو. ان آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ایک اسٹریٹجک پلان بناتے ہو, اور اس پلان کے اندر ہمیشہ آپ پلان بی, پلان سی اینڈ پلان ڈی آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہو, تاکہ اگر ایک پلان ناکام ہو جائے تو آپ دوسرے پلان کے ساتھ آگے بڑھتے ہو. اور میں یہ بتانا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ زیادہ تر مایوسی کا سامنا کب کرنا ہوتا ہے, جب آپ کے پاس زندگی کے اندر اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس صرف ایک پلان ہوتا ہے, آپ اسی پلان کے اوپر سٹک کر جاتے ہو. جب آپ کسی بھی وجہ سے, فار ایگزامپل کووڈ کی وجہ سے, زلزلوں کی وجہ سے, طوفان کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے آپ اگر پلان اے میں ناکام ہو جاتے ہو تو آپ کے پاس زندگی کا دوسرا پلان بھی موجود ہی نہیں ہوتا. پھر نا امیدی جنم لیتی ہے, وہاں پہ ڈپریشن جنم لیتی ہے. اور اسی طرح ڈیسیجن میکنگ ٹائم پہ آپ کے پاس جو ہے نا وقت نہیں ہے. ایک جگہ رک کے سوچنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو سفیشینٹ ٹائم مل سکتا ہے, لیکن رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجنز بہت زیادہ ضروری ہے, چونکہ زمانہ پھر آپ کا انتظار نہیں کرتا. اسی طرح پھر ایٹیچیوڈ. آج کی دنیا کے اندر آپ بزنس کو لے لیں, مارکیٹنگ کو لے لیں, لیڈرشپ کو لے لیں, کریٹیکل چیز ایٹیچیوڈ ہے. ایٹیچیوڈ کے لیے سب سے ضروری چیز ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ خود کو سمجھنا, اپنی کمزوریوں کو, اپنی اسٹرینتھس کو, ویکنیسز کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کے اوپر قابو پانا, اور پھر اسی حساب سے سیلف کو مینج کرنا, پھر دوسروں کو سمجھنا, اور پھر ریلیشن شپس کو مینج کرنا. اور آخری چیز دیٹ از ڈسپوزیشنز. آپ کے ڈسپوزیشنز کیا ہیں؟ آپ کن چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ آپ کے بیلیفز کیا ہیں؟ کیا آپ ہیومنسٹک ہیں؟ چونکہ ہم ایک ملٹی کلچرل, ملٹی فیتھ, ملٹی لنگول سوسائٹیز کے اندر فنکشن کرتے ہیں. وہاں پہ صرف میں کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو ہیومنسٹک ٹرمز میں سوچنا ہوگا, انسانوں کو ذہن میں رکھ کے سوچنا ہوگا. ڈیموکریٹک, ڈیموکریسی کا مطلب ووٹ ڈالنا یا زندہ باد یا مرد آباد تک محدود نہیں ہے. زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. اپنے گھر سے لے کر, جاب سے لے کر, ٹیم بلڈنگ سے لے کر, ہر جگہ آپ کی ڈیموکریٹک ڈسپوزیشنز کا ہونا ضروری ہے. پلورلسٹک, پلورلزم ایک ویلیو ہے جو آپ کے ڈسپوزیشن کا حصہ بن سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ سے الگ ہیں, جو آپ سے ڈفرینٹ ہیں, ان ڈفرینسز کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہو. آپ اس کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے ہو, آپ اس کو کوئی نیگیٹو چیز نہیں سمجھتے ہو. ہمارا کلچر, ہماری سماج, ہماری زبانیں, ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے اور اسے مختلف ہونے کا حق حاصل ہے. آگے بڑھنے کے لیے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے آج کے اس نالج سوسائٹی کے اندر پلورلسٹک ویلیوز کا ہونا ضروری ہے, ڈسپوزیشنز کا ہونا ضروری ہے. سی پی ڈی کہتے ہیں, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. ایک جگہ رک کے آپ کو نوکری مل گئی, آپ نے بزنس شروع کر دی, تو وہاں رکنا نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرنا ہے, جس کو ہم کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. لرننگ, پرابلم سولونگ, پرابلم سولو کرنے کی. دیکھیں MIT یونیورسٹی سے ہر سال تقریباً 250 کے قریب انجینئرز تیار ہوتے ہیں. ان میں سے بہت کم انجینئرنگ کے فیلڈ میں جاتے ہیں. MIT سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے بہت سارے لوگ گریجویٹس, MIT کے گریجویٹس سوشل سائنسز کے فیلڈز میں کام کرتے ہیں. کوئی وال اسٹریٹ کے اندر کام کر رہا ہے, کوئی میڈیا کے اندر کام کر رہا ہے, کوئی کمیونیکیشن کے اندر کام کر رہا ہے, کوئی بزنس کے اندر کام کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ MIT کا کریکولم جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ بیسڈ کریکولم ہے. وہ آپ کو ایک وسیع کینوس مہیا کرتا ہے. تو پرابلم سالونگ کی کیپیسٹی ہونا ضروری ہے. ریسرچ, کہیں نوکری پہ جانے سے پہلے, زندگی میں کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے کیا ہم ریسرچ کرتے ہیں؟ کیا ڈیٹا کی انالیسس کرتے ہیں؟ کیا ہم ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ذہن میں رکھتے ہیں؟
ریسرچ سے مراد کوئی بہت بڑے جو ہے نا پیپرز اینڈ کتابیں لکھنے کا نام نہیں ہے. بیسک انکوائریز اپنے فیلڈ کے بارے میں, پاسبلٹیز کے بارے میں, اینڈ سب سے بڑھ کر لرننگ, ڈی لرننگ. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو بھولنا بھی نئی لرننگ کے لیے ان علمی معاشروں میں ضروری ہے. چونکہ بعض اوقات ہو یہ جاتا ہے کہ ہم بہت سارے مس پرسیپشنز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اس کو ڈی لرن کرنا ضروری ہے نالج سوسائٹیز کے اندر آگے بڑھنے کے لیے. تو ہم اگر اس میں مزید آگے بڑھیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم ایرا آف اسپیشلائزیشن سے ہم نکل چکے ہیں. کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائز کریں اور پھر آپ ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے. اور اس حوالے سے میں 2 رائٹرز کو ریفر کروں گا کہ ہمارے یوتھ کو ان کو دیکھنا چاہیے. ایک وکرم منشرامی ہے, ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر بزنس اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے تھنک فار یور سیلف. اور دوسری پیٹر سنگے, MIT اسکول آف مینجمنٹ کے اندر یہ فیکلٹی کے طور پہ کام کرتے ہیں. ان کی ایک بہترین کتاب ہے دا 5th ڈسپلن. جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایک بات سمجھتے ہیں کہ جو اسپیشلائزیشن کا دور تھا وہ دور اوور ہو رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ ہم کسی ایک فیلڈ کو اٹھاتے تھے, اس کے اندر اسپیشلائزیشن کی بات ہوتی تھی. آج اس اسپیشلائزیشن سے نکل کر آپ کو انسرٹینٹی کو رسپونڈ کرنے کے لیے اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن, جو ٹیکنالوجی نے ڈسرپشن کریٹ کی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے, ٹیکنالوجی نے, تو انسرٹینٹی اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن کی وجہ سے ون سولوشن فار آل پرابلمس جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہا ہے. آپ کو پرابلم سولونگ کے لیے ملٹیپل ڈائمینشن سے دیکھنا ہوگا, اپنے آپ کو اس حساب سے تیار کرنا ہوگا اپنے ڈگری پروگرام کے اندر, اپنے نالج کے اندر, اپنے کیریئر کے اندر, کہ آپ صرف اسپیشلائزڈ کسی ایک موضوع پہ نہ, اس اسپیشلائزیشن کے ساتھ آپ کو ڈیپتھ اور بریتھ اس میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا. فوکسنگ آن دا ڈاٹ کی بجائے کنیکٹنگ دا ڈاٹ کا تصور ہے. اسپیشلائزیشن کے اندر آپ ایک ایریا پہ فوکس کرتے ہو, کنیکٹنگ دا ڈاٹ کے اندر آپ پہلے ایک ایریا کے اوپر فوکس تو کرتے ہو, لیکن اس کے ارد گرد جو ملٹیپل ڈاٹس ہے آپ ان کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, جس کو پیٹر سنگے سسٹمک تھنکنگ کہتے ہیں. سسٹمک تھنکنگ کے اندر کلچر, جینڈر, مارکیٹ, منی, ٹیکنالوجی, سوسائٹی, ایتھکس, ریلیجن, پالیٹکس, یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. ہیلتھ کا ایشو اکیلے ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے, ہیلتھ کا ایشو اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہیلتھ کے بہت سارے ایشو جو ہے نا اس کا اظہار آپ کو مارکیٹ کے اندر نظر آئے گا. ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز کا کلچرل ڈائمنشن ہوتا ہے, سوشل ڈائمنشن ہوتا ہے, پولیٹیکل ڈائمنشن ہوتا ہے. اسی طرح ایجوکیشن لے لیں, اسی طرح مارکیٹس لے لیں. تو آپ کو جو ہے نا ان نالج سوسائٹیز کو ایک ہول کی طرح دیکھنا ہوگا, آپ کو ان نالج سوسائٹیز کو ایک ایکو سسٹم کی طرح دیکھنا ہوگا, جس کو پیٹر سنگے جو ہے نا سسٹمک تھنکنگ کہتے ہیں. جب آپ اس سسٹمک تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو دین اگین وی کم ٹو دا لبرل آرٹس ایجوکیشن. تو لبرل آرٹس ایجوکیشن کیا کرتا ہے, آپ کی ایجوکیشن کے آپ کے فوکس کو براڈن کرتا ہے. آپ اسپیشلائز تو کرتے ہو, لیکن آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے نا ایک ایکو سسٹم کے اندر وجود میں آتی ہے. آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا سیکھتے ہو. تو آج کی سوسائٹیز کے اندر یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اور کووڈ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے کیریئرز کے اندر, اپنے بزنسز کے اندر ڈائنامک تھے, جو سوئچ کر سکتے تھے ایک فیلڈ سے دوسرے فیلڈ کی طرف, ایکو سسٹم کے اندر جو نیویگیٹ کر سکتے تھے, ان بزنسز نے اور ان افراد نے سروائیو کیا ہے, بلکہ تھرائیو کیا ہے.
وہ بہت زیادہ ان کے بزنسز بڑے ہیں. اور جو لوگ کسی ایک پرٹیکولر ایریا آف اسپیشلائزیشن کے اندر تھے وہ ادھر ادھر منہ نہیں کر پا رہے تھے, وہ بزنسز بھی جو ہے نا وہ ٹھپ ہو گئے ہیں, اور وہ انڈیویجولز بھی اپنے کیریئر کے اندر جو ہے نا پریشانیوں کا شکار ہیں. تو اس وجہ سے آپ گلوبلی دیکھیں گے تو اس وقت ایجوکیشن سسٹمز کے اندر نرسری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ہم 21st سینچری لٹریسیز کی بات کرتے ہیں. کسی زمانے میں لٹریسی کی تعریف یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے, لکھ سکتا ہے تو وہ لٹریٹ کنسیڈر ہوتا تھا, یا کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ کے اندر اس نے ڈگری حاصل کی ہے تو وہ بندہ لٹریٹ تصور ہوتا تھا. آج لٹریسی کی تعریف چینج ہو رہی ہے. 8 یا 9 کریٹیکل لٹریسیز ہیں. اس میں جو ہے نا وہ گلوبلائزیشن اینڈ ملٹی کلچرل لٹریسی ہے, سوک لٹریسی ہے جس کے اندر ڈیموکریسی ہے, گورننس ہے, اینڈ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے. انوائرمنٹل لٹریسی ہے, چونکہ سسٹینیبلٹی کے بہت سارے ایشوز, خواہ بزنس سسٹینیبلٹی ہو, خواہ کمیونٹی کے اندر سسٹینیبلٹی ہو, خواہ گھر کے اندر سسٹینیبلٹی ہو, انوائرمنٹل لٹریسی کا بڑا ہاتھ ہے. انوائرمنٹل لٹریسی سے مراد صرف بڑے بڑے انوائرمنٹ کے ایشوز کے اوپر فوکس کرنا نہیں ہوتا. اپنی امیجیٹ سراؤنڈنگ, اپنی امیجیٹ زندگی کے اندر آپ کے پاس وہ انوائرمنٹل لٹریسی ہے یا نہیں ہے, جس کو ہم کسی زمانے میں انوائرمنٹل لٹریسی کو انوائرمنٹل اسٹڈیز کہتے تھے, پھر انوائرمنٹل سائنسز کہتے تھے, آج اس کو ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. ہیلتھ لٹریسی اینڈ پرٹیکولرلی مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس ضروری ہے. پھر سوشل ایموشنل لٹریسی جس کو ہم EQ کہتے ہیں, سائبر لٹریسی یا جس کو ہم ڈیجیٹل لٹریسی کہتے ہیں, انفارمیشن اینڈ ICT, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز, اور پھر انفارمیشن اینڈ میڈیا لٹریسی, گلوبل اویئرنیس اینڈ میڈیا, پھر آرٹس اینڈ کریٹیوٹی. اسی آرٹس اینڈ کریٹیوٹی کے اندر جو ہے نا پھر آپ کی پرسنل اسپیس بھی آ جاتی ہے, اینڈ آخر میں ایتھکس اینڈ اسپرچوالٹی. جب ہم اسپرچوالٹی کہتے ہیں تو اس کے 2 اظہارات ہو سکتے ہیں. ایک اسپرچوالٹی کا اظہار ایک آرگنائزڈ ریلیجن کی صورت میں ہوتا ہے, اور دوسرا اسپرچوالٹی کا اظہار لبرل سوسائٹیز کے اندر مائنڈ فلنس کہتے ہیں. آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہو, اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہو. تو یہ تمام لٹریسیز ملا کے 21st سینچری کی نالج سوسائٹی کے اندر ایک پڑھا لکھا انسان وجود میں آتا. اگر یہ چیزیں ان میں سے اگر آپ کسی ایک میں مضبوط ہیں اور باقی کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو آپ ایک میڈیوکر زندگی تو گزار سکتے ہیں, 21st سینچری کی نالج سوسائٹیز کو لیڈ شاید نہیں کر پائیں گے. آپ کو ایک ہولسٹک اپروچ سے اپنی نالج کو, اپنے کیریئر کو اور اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا. سر, کیا آپ علم کے ان میدانوں کی طرف ہماری توجہ دلائیں گے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ بالکل. دیکھیں, آگے بڑھنے سے پہلے جو اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہا ہے, میں وہ تصویر میں چاہوں گا کہ ہمارے آڈینسز, ہمارے ناظرین اس تصویر کو غور سے دیکھ لیں کہ 2009 میں جب آپ کو کوئی شوٹنگ کرنی ہوتی تھی, ایریل ویو لینا ہوتا تھا, تو آپ کو ایک ہیلی کاپٹر ہائر کرنا ہوتا تھا. اس ہیلی کاپٹر کو چلانے کے لیے ایک پائلٹ کی ضرورت ہوتی تھی, ایک کیمرہ مین کی ضرورت ہوتی تھی, کیمرہ کرو. پھر نیچے زمین کے اوپر کسی بندے کی ضرورت ہوتی تھی جو ان کے ساتھ کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن کا کام کر سکے. صرف 10 سال کے عرصے میں 2019 میں ہمارے پاس ڈرون کیمراز موجود ہیں. ڈرون کیمرہ جو 12 سے 15 ہزار روپے میں مل سکتا ہے مارکیٹ سے. اس چھوٹے سے ڈرون کیمرے نے پائلٹ کو بھی, کیمرہ مین کو بھی, اور اس کوآرڈینیٹر کو بھی جو کمیونیکیشن کو سسٹین کرتا تھا, ان تینوں کو آبسلیٹ کیا ہے. ان کی ضرورت ہیومن سوسائٹیز میں نہیں رہی ہے. ہماری سوسائٹی بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے اور والدین کے لیے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس تبدیلی کے عمل کو سمجھ پا رہے ہیں؟
کیا اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا زندگی کے، کیریئر کے، علم کے ان میدانوں کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں جن کا آج وجود نہیں ہے؟ آج کے 10 ہائیسٹ پیڈ جابس آج سے 10 سال پہلے ان کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. انفارچونیٹلی ہمارے کریکولمز، ہمارا نصاب، یہ صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے جو ہے نا ممالک کے اندر جو نصاب ہے، کریکولم ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کریکولمز ہمیں ماضی کے لیے تیار کر رہے ہیں، مستقبل کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرنا ہوگا. ورلڈ اکنامک فورم کی 2016 کی رپورٹ کے مطابق آج جو بچے ای سی ڈی کے اندر انرول ہو رہے ہیں، 20 سال 25 سال بعد جب وہ میدان میں آئیں گے تو 50 سے 60% موجودہ جو جابز اینڈ بزنسز ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے اور 50 سے 60% نئے بزنسز آ رہے ہوں گے. کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ان بزنسز کے لیے، ان اپورچونٹیز کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ تو یہ اس کے اوپر گورنمنٹس کو بھی، کمیونٹیز کو بھی اینڈ پیرنٹس کو بھی جو ہے نا وہ سوچنا ہوگا. اپ ورک کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، ایک ورچوئل جو ہے نا جاب پلیٹ فارم ہے. اس نے اپنے 2018 کے Q2 کے رپورٹ کے اندر یہ چند فیلڈز گنوائے تھے جن کی دنیا میں ڈیمانڈ زیادہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی یونیورسٹیز کے بڑے بڑے ڈگری پروگرامز ہیں وہ ان چیزوں کے لیے بچوں کو تیار نہیں کر رہے ہیں. اس وقت گوگل اور بڑے بڑے آرگنائزیشنز وہاں وہ آپ کے ڈگری کو نہیں دیکھتے. ڈگری ضروری ہے، کسی اچھے یونیورسٹی سے، کسی اچھے کالج سے آپ کا پڑھنا ضروری ہے، وہ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن صرف ڈگری سے کام نہیں چلے گا. یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز آپ کی سکلز، نالج، انوویشن، کریٹیوٹی کو دیکھتے ہیں. بلاک چین، گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارمز، رسک مینجمنٹ، پروڈکٹ فوٹوگرافی، ریپڈ پروٹوٹائپنگ، انٹرپرائز آرکیٹیکچر، ای لرننگ، کسٹمر ریٹینشن، ریلیشنز نہیں، کسٹمر ریٹینشن، آرٹیکولیٹیو اسٹوری لائننگز. تو یہ وہ تمام ایریاز ہیں جو میں نے چند کا ذکر آپ کے سامنے کیا. آج کی دنیا میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ ڈگری لیں گے اور کسی اخبار میں نوکری کی ایڈورٹیزمنٹ آئے گی، آپ کسی انکل کو، چاچے کو، مامے کو ریکویسٹ کر کے فون بھی کروا دیں گے اور ڈگریوں کا پلندہ لے کے آپ جائیں گے اور آپ کو نوکری ملے گی. اس تھنکنگ سے ہمیں باہر آنا ہوگا. آج جاب کے لیے کہتے ہیں، جب آپ جاتے ہو تو آج کا تصور یہ ہے، وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ پلیز ہیو اے سیٹ، وہ کہیں گے میک اے چیئر اینڈ ہیو اے سیٹ. آپ کو اپنا بزنس، اپنا کیریئر خود ڈیولپ کرنا ہوگا. بہت سارے ایریاز ہیں. آپ کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اگر آگے کی طرف دیکھنا ہے تو آپ کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز، IMF، ورلڈ بینک، ورلڈ اکنامک فورم، ان کی ڈیٹا بیسز تک آپ کو ایکسیس کرنا ہوگا. ان کے فیوچر پلانز کو دیکھنا ہوگا آپ کو، چونکہ ان دا اینڈ آف دا ڈے دنیا کی جو اکنامک ایجنڈا، نالج کا جو ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں وہ یہ آرگنائزیشنز کرتے ہیں. آج یہ آرگنائزیشنز جن ایریاز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ کل کی اکنامک پرائیورٹی بن جاتی ہے. آپ اگر ورلڈ اکنامک فورم کی طرف جائیں تو ورلڈ اکنامک فورم ان چند 6-7 بڑے بڑے ایریاز کے اندر فیوچر دیکھ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، کمیونٹیز، آرگنائزیشنز، پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس دیم سیلز
کیا وہ ان ایریاز کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں؟ مثلا کنزمپشن، شیپنگ دا فیوچر آف کنزمپشن، کہ مستقبل میں کنزمپشن کی نوعیت کیسی ہوگی، کنزیومرزم، بجلی سے لے کر کموڈیٹیز سے لے کر تمام چیزوں کے اندر کنزمپشن کیسی ہوگی، شیپنگ دا فیوچر آف ڈیجیٹل اکانومی اینڈ سوسائٹی، کہ مستقبل کے اندر ڈیجیٹل اکانومی اور پھر اس ڈیجیٹل اکانومی کے اندر سوسائٹی کے کیا کرٹیکل چیلنجز ہوں گے، اس کو آپ کیسے شیپ کرو گے، شیپنگ دا فیوچر آف اکنامک پروگرس، آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے، اکنامک ایشوز بڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اکنامک اپارچونٹیز بھی اوپر کے آ رہے ہیں۔ 2025 تک یہ WTO کی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی پروجیکشنز ہیں کہ چائنا جو ہے نا وہ آلموسٹ امریکن اکانومی کے برابر اس کی اکنامک اسٹرینتھ ہوگی، ایمرجنگ اکانومیز ہمارے اپنے ریجن کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر اکنامک اپارچونٹیز فیوچر میں ہوپ فلی اور بہتر ہوں گے۔ تو کیا تیاری ہے ہماری ایز اے نوجوان؟ دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک، ہم اپنے آپ کو وہاں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شیپنگ دا فیوچر آف ایجوکیشن، جینڈر اینڈ ورک، تعلیم، جینڈر ڈائنامکس اینڈ ورک پلیس کی ڈائنامکس کیا ہوں گی؟ ابھی ریسنٹلی کووڈ نے یہ احساس کروایا کہ آپ کو شاید جو ٹریڈیشنل ورک انوائرمنٹ تھی اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ گین فل اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر بزی ہو سکتے ہو، انٹیگریٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ آج کی بات ہے۔ آپ امیجن کریں جب 5G آئے گا، ٹیکنالوجی کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ترقی ہوگی، سائبر سسٹمز وجود میں آئیں گے، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہوگی، تو اس وقت ورک پلیس کے ڈائنامکس کیا ہوں گے، ایجوکیشن کے ڈائنامکس کیا ہوں گے، جینڈر کے ڈائنامکس کیا ہوں گے؟ So the question is کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور خود کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ شیپنگ دا فیوچر آف انرجی، ایک طرف جو ہے نا فاسل فیولز انرجی ہے، تیل ہے، پیٹرول ہے، اچھا دوسری طرف گرینر انرجیز کی بات ہو رہی ہے۔ 2035 تک جو ہے نا جیٹ کمپنی کا یہ پلان ہے کہ وہ اپنے تمام جہازوں کو جو ہے نا وہ ہائیڈروجن کے اوپر کنورٹ کر دیں گے فیول کے طور پہ۔ اس کے علاوہ کئی الٹرنیٹیو انرجیز کے اوپر کام ہو رہا۔ دا کوشچن از کیا ہمارے نوجوان آج کے اس علمی معاشرے کے اندر فورسی کر سکتے ہیں اپنے اس فیوچر کو؟ شیپنگ دا فیوچر آف انوائرمنٹ اینڈ نیچرل ریسورسز، اسکیرسٹی، فوڈ، پانی، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہے نا بڑے بڑے انوائرمنٹل ایشوز کا ہمیں سامنا ہے۔ کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے؟ ہمارے اپنے ملک کے اندر گاربیج مینجمنٹ کے سیریس ایشوز ہیں، واٹر مینجمنٹ کے سیریس ایشوز ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے نوجوان، ان کے پیرنٹس، وہ ان ایریاز کی طرف توجہ دے رہے ہیں اپنے نالج کے اندر، اپنے کیریئر کے اندر؟ اگر ان چیزوں کے لیے آپ کا ایجوکیشن آپ کو تیار نہیں کر رہا ہے تو آپ صرف ایک پیس آف پیپر جمع کر رہے ہیں، چونکہ مستقبل ان ایریاز کا ہے۔ These are the challenges of the future. These are the opportunities of the future. So آپ کو اپنے آپ کو پھر تیار کرنا ہوگا۔ اب وہ کیسے کریں گے اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ شیپنگ دا فیوچر آف فائنینشیل اینڈ مانیٹری سسٹمس، جب آپ ای کامرس کے اوپر آئیں گے تو گلوبل مانیٹری ایشوز کیا ہوں گے، اپارچونیٹیز کیا ہوں گے، گلوبل فائنینشیل سسٹمز کیسے کام کریں گے؟ چونکہ اب آپ ایک کنٹری
کانٹیکسٹ سے نکل کر ایک گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا آپریٹ کر رہے ہوں گے. شیپنگ دا فیوچر آف فوڈ, shaping the future of health and healthcare, shaping the future of the information and entertainment. ورچوئل ریالٹی جو ہے نا بہت دور کی بات نہیں ہے. فیس بک کے اندر ابھی کام ہو رہا ہے انٹریکٹیو ورچوئل ریالٹی کے اندر, ہولوگرامس کے اوپر کام ہو رہا. شیپنگ دا فیوچر آف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, شیپنگ دا فیوچر آف لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ. کنیکٹیوٹی, جب آپ بزنس ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوگی, جس کی ایک مثال آپ کا سی پیک ہے کہ دنیا کے مختلف علاقے ایک دوسرے کے ساتھ بزنس وینچرز میں کنیکٹ ہوں گے. پچھلے دنوں دنیا کے 300 یونیورسٹیز نے مور دین 600 فری آن لائن پروگرامز لانچ کیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہماری یونیورسٹیز میں پڑھایا نہیں جاتا. اگر ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا سا سوشل میڈیا سے فرصت ملے تو ان ایریاز کی طرف جو ہے نا وہ دن میں صرف 1 گھنٹہ ان میں سے کسی ایک فیلڈ کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں. 6 سوالات اپنے آپ سے, 6 W's, what, when, why, how, who, where, how. یہ 6 W's کو آپ فوکس کر کے صرف 1 گھنٹہ دن میں انویسٹ کریں آپ. اینڈ دین یو ول ریئلائز کہ جب تک آپ کی یونیورسٹی کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کے پاس ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوگا, پورا آئیڈیا ہوگا, پرپوزل ہوگا. وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ نالج سوسائٹی ان فلاسفیکل dimensions, that's very good, but knowledge society is beyond that. Knowledge society is all about opportunities, investment of time and resources. میں دوبارہ کہوں گا لیکن اس کے لیے آپ کو کلیونجرسٹ ہونا پڑے گا, فیوچر کے لیے نظر رکھنی پڑے گی. تو شیپنگ دا فیوچر آف پروڈکشن ہے, شیپنگ دا فیوچر آف موبلٹی ہے. تو یہ نمبر آف ایریاز ہیں جس میں ہمیں جو ہے نا دیکھنے کی ضرورت ہوگی. اور علم تو جو ہے نا وہ اسلام کا جوہر ہے. اگر آپ دیکھیں پہلی وحی رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء پر جو وحی نازل ہوا وہ اقرا سے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا باسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. تو نالج کے اوپر, عقل کے اوپر بار بار قرآن سوال کرتا ہے, افلا یتفکرون, تم فکر کیوں نہیں کرتے, افلا یعقلون, افلا یعلمون. عقل کے اوپر, علم کے اوپر, حکمت کے اوپر قرآن کریم کا زور ہے. تو دیکھیں علمی معاشروں میں صرف مردوں کو ڈیولپ کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, تو جینڈر مین سٹریمنگ ضروری ہے. بیٹا بیٹی دونوں کو پڑھانا, دونوں کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, دونوں کے اوپر بھروسہ کرنا. جو مستقبل ہے وہ مستقبل ایک طرف انسرٹینٹی ہے, اس مستقبل کے اندر کمپلیکسٹی ہے. کوئی بھی ہوش مند انسان آج بیٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا. اور کووڈ نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وائرس ہماری پوری پلانز کو جو ہے نا اس نے چوپٹ کر کے رکھ دیا. بڑے بڑے پریڈکشنز, ہماری اکنامک پریڈکشنز, ان اکنامک پریڈکشنز کو جو ہے نا آلموسٹ زیرو کے برابر کر دیا. تو ہیومن سوسائٹی کے اندر جو ہے نا پریڈکٹیبلٹی مشکل کام ہے, کمپلیکسٹی ہے, گلوبل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے, اکنامک ڈائنامکس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انارمس پوٹینشیل بھی ہے, اپارچونیٹیز بھی ہے. ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹمز کو, اپنی فیملیز کو, اپنی کمیونٹیز کو اس انسرٹینٹی کے اندر, اس کمپلیکسٹی کے اندر لیڈ کرنے, سروائیو کرنے اینڈ سکسیڈ ہونے کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. اور وہ ہوگا ریفلیکشن سے, وہ ہوگا ڈسکشن سے, وہ ہوگا ریڈنگ کلچر سے, وہ ہوگا علم سے.
وہ ہوگا برداشت سے، وہ ہوگا ڈفرینس آف اوپینین کو مل کے اپنے لیے طاقت بنانے سے. دو آپشنز ہیں بحیثیت کمیونٹی، بحیثیت قوم، کہ ہم ڈفرینس آف اوپینینز ان معاملات کے اندر الجھیں جن سے تقسیم در تقسیم ہو، یا یہ کہ ہم اپنے ڈفرینسز کو ساتھ جینا سیکھیں، ان کو اپنی طاقت بنائیں، اور جو نالج سوسائٹی ہمارے لیے آگے انارمس پوٹینشیل اینڈ پاسبلٹیز لے کے آنے والا ہے، اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے ہم ابھی سے اپنے ECD پروگرامز کو بہتر بنانا، اپنی جو ہے نا جینڈر کی مین اسٹریمنگ، اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہے نا کریٹو سیلف ایکسپریشن، انوویشن کے اپارچونیٹیز، ریڈنگ کلچر کو جو ہے نا وہ فروغ دینا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا نالج کو ایتھیکل فریم ورک کے اندر لینا، کہ یہ نالج ہمیں کہیں مغرور نہ بنا دے، یہ نالج کہیں ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یاری بود. اگر تم علم کو صرف مٹیریل پرپز کے لیے استعمال کرو گے تو یہ بیک فائر کرے گا، یہ سام بن جائے گا. اگر آپ علم کو انٹرنلائز کرو گے، نالج کے ویلیوز کو انٹرنلائز کرو گے، تو یہ تمہارے لیے یاری بن جائے گا، یہ دوست کی آواز بن جائے گا. تو ہم نے اس نالج کو انٹرنلائز کرنا، ہم نے انٹلیکچوئل وینٹی سے کام نہیں لینا، عقلی حلیمی پیدا کرنی. ہم نے ایتھکس، اسپرچوالٹی اور دنیاوی ترقی کو ملانا ہے. مولانا رومی اگین کہتے ہیں در دلت گر ذرہی ایمان بود آفتابی جملہ خلقانت کنم. ایک کائناتی اصول بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اگر دل کے اندر اچھائی، ایمان، انسانیت کے لیے بھلائی کے جذبے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس نالج ہو، تو تم دنیا کے لیے ایک روشن ستارہ بن سکتے ہو.